ڈیفیکلٹ کوشچن. آپ کی کانسٹیچوئنسی میں پیپلز پارٹی کا جس کے ساتھ آپ اتنا عرصہ رہے, جو لوگ آپ کو ووٹ سپورٹ کرتے رہے, اب پیپلز پارٹی کا ووٹر آپ کے ساتھ ہے؟ آج مجھے کسی نے بتایا کہ نوٹیفیکیشن ایک ایشو کیا ہے, 2-3 عہدیدار تو وہ معطل کر چکے ہیں. اچھا, جو خود ہی سے اچھا they were standing with you. They were standing with me. اور آج مجھے ابھی آپ کے شو پہ آنے سے پہلے کسی نے فون کیا کہ ایک نوٹیفیکیشن ایشو کیا ہے. میں نے ابھی تحقیق کرنی ہے کہ واقعی ہوا ہے یا نہیں ہوا, لیکن مجھے بتایا گیا کہ جی نوٹیفیکیشن ایشو کیا ہے اور باقاعدہ اس میں لکھا ہے کہ جو مصطفیٰ نواز کھوکھر کے ساتھ چل رہا ہے تو اس کو ہم پارٹی رکنیت بھی منسوخ کر دیں گے. کچھ اس طرح کا I don't know how true it is. سو مطلب کہ ہے پیپلز پارٹی کا جو ٹریڈیشنلی مصطفیٰ نواز کھوکھر کا ووٹر تھا یا پیپلز پارٹی؟ نہیں, وہ پیپلز پارٹی کا ہی ووٹر تھا. جی اچھا, پیپلز پارٹی کا ہی ووٹر تھا. ویسے دیکھیں کتنا اچھا ہوتا اگر پیپلز پارٹی آپ کے خلاف مقابلے میں کینڈیڈیٹ نہ کھڑا کرتی اور اس کے بعد آپ انڈیپینڈنٹ جیت کے آتے تو یو وڈ ہیو اے بگ ہارٹ کہ یار اوکے لیٹس گو بیک. نہیں, ناٹ ایٹ آل. جی میں نے آپ کو پہلے بتایا نہیں, آئی انڈرسٹینڈ کہ سیاسی جماعتوں میں اب اپنے آپ کو غلامی میں دینے کے مترادف ماشاءاللہ یو آر ینگ اور اپنی انڈیپینڈنس کو پروٹیکٹ کروں گا, آخری حد تک پروٹیکٹ کروں گا انشاءاللہ, اور ہاؤس کے اندر بھی انڈیپینڈنٹ ہی بیٹھوں گا, کوئی جماعت نہیں جوائن کروں گا. اور جو بھی قانون سازی آئے گی ہر موقع پہ میں دیکھوں گا کہ پہلی چیز کہ یہ ملک کے مفاد میں ہے یا نہیں ہے. اگر ہوئی تو ٹھیک, بسم اللہ, مجھے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, میں اس کے لیے ووٹ کر دوں گا. لیکن اگر ملک کے مفاد میں نہیں ہے تو کھڑک کے اپوزیشن بھی کروں گا. اگر بہت بڑی تعداد میں انڈیپینڈنٹ آ جاتے ہیں تو آپ ان کو لیڈ کر دیں گے, ان کو کہیں گے کہ یار رہو بھائی, اپنے ضمیر کا سودا نہیں کرنا, لیٹس ٹاک اباؤٹ دی پیپل آف دا کنٹری, ملک کے لیے بات. ایک دفعہ اگر میں جیت گیا تو پھر یہ حرکت تو ضرور, یہ آواز ایک دفعہ سننے کو ملے گی انشاءاللہ. لیٹس سی. آئی ایگری, بالکل صحیح ہے. ورنہ پھر آرام سے بیٹھ کے کتابیں پڑھیں گے. نہیں, اب ماشاءاللہ یو آر ینگ, نہیں ماشاءاللہ یو ہیو گاٹ اے لانگ, ماشاءاللہ اللہ آپ کو لمبی عمر دے, لانگ ہال آپ نے سیاست میں اگر کھیلنا ہے اور اگر آپ نے سیاست میں ہی رہنا ہے تو ڈو یو پلان کہ اگر آپ اس دفعہ جیتے ہیں تو لیٹس میک اے پارٹی, لائک مائنڈیڈ, پڑھے لکھے لوگ پورے پاکستان میں, آپ نے کیونکہ ٹور تو کیا آپ تینوں نے, تو آپ کا پلان ہے 100%. اتنا لوگوں کے اندر اتنی گنجائش ہے ایک نئی پولیٹیکل پارٹی کی, اور میرا یہ ماننا ہے کہ یہ میری ذرا مثال پہ ذرا غور کیجئے گا کہ اگر عمران خان, ہم تصور کر لیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اگر صرف 100 لوگ ہیں تو ان 100 لوگوں میں سے 30 یا 40 میرے خیال میں وہ ہیں جو عمران خان صاحب کو پسند کرتے ہیں, ان کی شخصیت سے متاثر ہیں. 60 سے 70 وہ ہیں جو باقیوں کے ریئیکشن میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں. جس دن کوئی کے ریئیکشن میں کھڑے ہوئے تھے یا ان کی ایڈیالوجی کے ساتھ کھڑے ہوئے؟ نہیں, باقیوں کے ریئیکشن. اچھا, باقیوں کے ریئیکشن میں. So either it was charm or reaction, so there was no ideology of. اور جس دن کوئی کریڈیبل آپشن ان لوگوں کے سامنے آ گئی تو وہ پھر لوگ موو کریں گے 100% کریں گے. یہ دیکھیں, یہ جو اب جماعتیں ہیں میرے خیال میں پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, مولانا فضل الرحمان صاحب, ہسٹری میں ٹیگ لگتے رہے ہیں نا, یہ اب لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں رہے ہیں کہ جو بھی نئی جماعت جس کو پاور میں لاتے تھے اس کے پیچھے کوئی پاشا ہوتا تھا, کوئی ظہیر. درست بات ہے, یہ ٹیگز موجود ہیں ابھی ہمارے سامنے. How would مصطفیٰ نواز کھوکھر get away with from that? اسی لیے تو اگر وہ نئی پارٹی میں بنانا چاہے گا, اس لیے کہ اقتدار ہدف نہیں ہے. اقتدار ہدف نہیں ہے, یہاں پر تو ہر جماعت الیکشنوں سے پہلے ابھر کر سامنے آ جاتی ہے کیونکہ اقتدار ہدف ہوتا ہے. آپ کو ایک مخصوص رول پلے کرنے کے لیے آپ کو کریٹ کیا جاتا ہے کہ 6-7 سیٹیں اس کے پاس آ جائیں گی, 4-5-10 اس کو دے دیں گے اور پھر حکومتوں کے ساتھ لگا کے رکھیں گے. تو یہ کام الیکشنوں سے پہلے ہوتا ہے, الیکشنوں کے بعد جماعتیں وجود میں نہیں آتی. صحیح, الیکشنوں سے پہلے ہوتا ہے. جی, ابھی کسی نے کوئی اپروچ کیا کوئی کہ, اور وہ بھی مجھے کریں گے؟ دیکھیں مطلب یو نیور نو, مطلب دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ مصطفیٰ نواز کھوکھر کا ووٹ بینک اٹس لائک یو نو بلوننگ, سو لیٹس اپروچ ہم فار دی فیوچر پرپسز. پہلا ٹیسٹ تو پاس کر لیں. اچھا, پہلا ٹیسٹ الیکشنز ہیں, اور فرینکلی میں نے اپنا مقدمہ, اپنی سوچ لوگوں کے سامنے رکھی ہے. اگر انہوں نے قبول کی, اس کو اپریشیٹ کیا, مل لگایا اس کا, تو ویل اینڈ گڈ, شکر الحمدللہ. اور اگر نہیں کیا تو بیٹھ کے آرام سے کتابیں پڑھیں گے, اگلے موقع کا انتظار کریں گے. آئی انڈرسٹینڈ. لاڈلے کا ٹیگ, اور مجھے جو وہ ڈینائی بھی کرتے ہیں پی ایم ایل این والے اب, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی پہلی جو منشور کمیٹی بنائی اس کو پہلا ٹاسک میاں نواز شریف صاحب نے دیا کہ یار میرے اوپر یہ لاڈلا ٹیگ اتارو. یہ 21 اکتوبر کے کچھ دنوں بعد ہی جو پہلی اجلاس ہوا تھا. اب بڑے خاموش ہیں, سائلنٹ ہیں, بڑی اگریسو قسم کی ان کی سپیچز سنی پارلیمانی بورڈز میں کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا, میرے ساتھ مجھے کیوں نکالا, مجھے کیوں لایا گیا, فلاں 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 فلاں. تو ابھی ٹیگ اتر گیا ہے تو سکون میں آ گئے ہیں یا کیا لگتا ہے؟ بیانیہ بن نہیں پا رہا. اچھا, دس از دا ریزن. ابھی تک بھی بیانیہ بن نہیں پا رہا. تو بیٹی بنا رہی ہے, کیا بیانیہ؟ آج کی جو گفتگو آپ نے دکھائی ہے وہ کوئی بیانیہ تو نہیں ہے.
آپ کا جو حریف ہے اس کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے, وہ پابند سلاسل ہے, اس کے پاس انتخابی نشان بھی نہیں رہا. آپ کے لیے تو اوپن فیلڈ ہے, لوگوں کے ایشوز کی بات کریں, آج بھی اسی کے پیچھے پڑے ہوئے. اوکے, بیانیہ کدھر ہے؟ بیانیہ مطلب نہیں, کوئی نہیں. دیکھیں ضمیر بھائی, لوگ اس ملک میں چاہتے ہیں کہ سیاست ان کے ایشوز کے اوپر ہو, اور انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے پاکستان کی تاریخ میں کوئی وزیر اعظم اپنی مدت پوری نہیں کر سکا, ہر کسی کو تیسرے چوتھے سال نکال دیا جاتا ہے. پارٹی کر گئی ہے اتفاق سے. جی ہاں, اور جب اس کو نکال دیا جاتا ہے تو وہ ہمدردی کا اور وکٹم ہوڈ کا بیانیہ لے کے لوگوں میں جاتا ہے, لوگوں کے ایشوز تو پیچھے چلے جاتے ہیں. آج تک لوگوں کے ایشوز کے اوپر تو سیاست ہو ہی نہیں رہی کہ بھائی آپ نے صحت کا کیا کیا, آپ نے تعلیم کا کیا کیا, آپ نے معیشت کو کتنا بہتر کیا, نظام انصاف کے اندر کیا بہتری لے کر آئے, لوگوں کے اندر خوشحالی پیدا کی نہیں کی, جو ایک نارمل ملک کے اندر ایشوز ہونے چاہیے. ہے نہیں, آپ کو برطانیہ میں ابھی وہاں پہ جب الیکشن ہوگا آپ کو پتا ہے وہاں پہ NHS جو ہے بالکل وہ فور فرنٹ پہ ایشو ہوگا. بالکل صحیح کہ NHS کے اندر جی ایمرجنسی کے اندر جو مریض آتے ہیں انہیں انتظار زیادہ کرنا پڑتا ہے, ہم حکومت میں آئیں گے انتظار کم ہوگا. اس حد تک لوگوں کے ایشوز کے اوپر سیاست ہوتی ہے. یہاں پہ تو میرے ساتھ یہ ہو گیا, مجھے کیوں نکالا, اب بس یہی تو دائروں کا سفر ہے جو اب ختم ہونا چاہیے. اچھا ایک بات بتائیں کہ اگر ایک پیریڈ ایسا ہے, پنجاب کو ہی لے لیتے ہیں صرف, لائک یو نو اسٹرانگ ہولڈ, تخت پنجاب, شیر کا پنجاب, یہ سارا ٹیکس ہم سنتے آئے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے پنجاب میں, they are doing wonders. Would that have an impact or this would, جس طرح بلاول صاحب نے کہا کہ وہ بی ٹیم ہے, PMLN کریڈٹ لے گی اس کا, مطلب they are doing ماشاءاللہ good. مطلب میں I don't want to blame them, شاید ان کو وہ کام کرنے بھی نہیں چاہیے تھے being a caretaker setup, but they are doing good. اب دیکھیں, اب بلاول صاحب نے جو ان کو بی ٹیم کا کہا, تو زرداری صاحب تو محسن صاحب کو ابھی بھی اپنا بیٹا کہتے چکے ہیں. بالکل جی, کہ ابھی بھی ہے, وہ بلاول کو شاید نہیں معلوم یا چند صاحب کو نہیں معلوم. تو لوگ کیا سمجھیں پھر لوگ. آپ ایک طرف ان کو بی ٹیم کہہ رہے ہیں, دوسری طرف زرداری صاحب ان کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ان کو نہیں پتا, یہ میرا بیٹا ہے, لوگ جانتے نہیں ہیں, ان کو نہیں, آن ریکارڈ ہے. تو پہلے تو ایک سٹینڈرڈز تو سیٹ ہو رہے ہیں نا کہ یار اگر کوئی حکومت آئے گی اس طرح کے کام کرنے چاہیے, ایٹ لیسٹ دیٹ از کریڈیبل, دیٹ از گڈ. I'm not talking about any other government, only I'm talking about جو Punjab. کوئی بھی اچھا کام کرے. اب SIFC بنائی ہے, SIFC میں سمجھتا ہوں نہیں ٹھیک, لیکن اگر نیک نیتی سے بنائی ہے, کوئی پیسے لے آتے ہیں, ڈلیور کر رہی ہے, ڈلیور کر دیتے ہیں, تو پاکستان کا فائدہ. جن حالات میں ہم پھنسے ہوئے, بڑے سنگین حالات میں ہم پھنسے ہوئے, ایک IMF سے قسط نہ آئے تو ملک ڈیفالٹ کر جائے گا. ایک قسط نہ اگر آئے, یہاں پر ہم کھڑے نا, تو جو کوئی بھی اس صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے فائر فائٹنگ کر رہا ہے, ویل اینڈ گڈ, لیکن یہ کام الٹیمیٹلی جن کو کرنا چاہیے, افسوس کی بات یہ ہے کہ ان میں اہلیت بھی نہیں رہے گی, اور ان کی ترجیحات میں بھی یہ چیز, ان کی ترجیحات میں نہیں چیز, سیاستدانوں آف کورس. لیکن پھر اب نئی بریڈ تیار ہو, وہ جب تک پاور میں آئے اور ان کو موقع ملے.